اور اگر یہ بھی بعد میں آج آپ کو کہوں، اگر آج پاکستان کے پاس یہ نیوکلیر فیسلٹی نہ ہوتی تو جو ہمارے دشمن ہیں ہم پہ کئی مرتبہ ہمارے اوپر واک اوور کر کے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ مطلب ایسا ہوتا، لیکن یہ الحمدللہ وہ افواج پاکستان جس کو جہاد تقویٰ اور فی سبیل اللہ کا موٹو دیا جنرل ضیاء الحق شہید نے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے اور ان کی ڈائننگ آؤٹ ہو رہی تھی، اس دن انہوں نے وہ کہا کہ یہ آج سے بعد ہماری فوج کا موٹو جو ہے وہ جہاد تقویٰ مطلب ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور آج تک وہ ساری یونٹوں کے باہر لکھا گیا ہے. تو انہوں نے اس فوج کو، انہوں نے اس ملک کو جو کہ نیوکلیئر بنایا، اور جس زمانے میں چاگی کے ٹنل بن رہے تھے جہاں پہ دھماکہ ہوا، کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ 1979 سے 1983 میں جب ساری دنیا کے سیٹلائٹ دیکھ رہے تھے، پاکستان نے ان کی بھی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول ڈالتے ہوئے چاگی کے ٹنل بنا دیے جہاں پہ 1998 میں جا کر وہ دھماکہ کیا پھر پاکستان نے، اور پھر دنیا کو پتہ لگا کہ ہم جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ملک ہے. تو یہ چیزیں ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں، مطلب عاجزی انکساری کے حوالے سے، کرپشن کے نہ ہونے کے حوالے سے. یعنی ایک ملک کا جو سیاہ اور سفید کا مالک ہو وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن 11 سال چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوں آپ، چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، صدر پاکستان ہوں، اور آپ شہید ہوں، آپ کے اکاؤنٹ سے 2,45,000 روپے نکلیں، تو یہ آپ کہاں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو؟ یعنی ایک گھر جو بنایا وہ بھی بینک سے قرضہ لے کے بنایا، اور جو بینک کا قرضہ اتارنا وہ ان کے ذہن پر اتنا بوجھ تھا، وہ کہتے تھے، میری امی سے کہا کرتے تھے، میری والدہ سے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح ہمارا قرضہ اترے گا. اور قرضہ کتنا تھا؟ تقریباً 6 لاکھ یا 8 لاکھ روپے. تو میں نے ان کو پھر وہ جب میں بینک میں جاب کر رہا تھا، میں نے اپنی والدہ کو وہ پیسے بھیجے. میں نے کہا یہ آپ اپنا قرضہ واپس کر دیں گے، اس کی پریشانی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بڑی رہتی ہے. تو وہ قرضہ تو اتر گیا، لیکن پھر ان کے اوپر ایک اور بوجھ چڑھ گیا. پھر میری والدہ کو کہتے تھے کہ ہم اعجاز الحق کا قرضہ کس طرح اتاریں گے ہم. تو یہ اس قسم کی شخصیت جو ہو، جس نے اس قوم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شہادت کے بعد پھر جتنی ہماری انویسٹیگیشن ہوئی شاید ہی کسی کی ہوئی ہو، کیونکہ بہت سی حکومتیں تو جاتی ہیں تو وہ حکومتیں آ جاتی ہیں جو تھوڑا بہت آپس میں رابطہ ہوتا ہے. اب تو نظریہ کوئی بھی نہیں ہے، اب تو مفادات کی سیاست ہے. اب مفادات کے لیے وہ نظریاتی معاملات اب ختم ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ آج بھی جب میں جاتا ہوں علماء مشائخ کے پاس، بہت سے فنکشنز کے اندر، اور بہت سے پاکستان کے عام آدمی جو ہے، ایک نئی جنریشن اب آگئی، 32 سال ہو گئے اس شہادت کو ان کی، جس کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے معلومات نہیں کی، غلام اسحاق صاحب سے میں ملا تھا، تو میں نے کہا دیکھیں ہمارے والد تو شہید ہو گئے، اور ان کو وہ مقام ملا جس پہ مجھے فخر ہے، میں کہتا ہوں. اور یقین کریں کہ جب میں ان کے جنازے کے ساتھ چل رہا تھا، اور مجھے یقین نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ میں ملک سے زیادہ باہر رہا تھا. میں 19 تاریخ کو اگست 1988 کو پاکستان پہنچے، کینیڈا میں تھا جب مجھے یہ اطلاع ملی، اور 19 کو ہم پہنچے، 20 کو جنازہ تھا. کوئی معلوم نہیں تھا کہ ضیاء الحق شہید کا عوام کے اندر کیا پذیرائی ہے، لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح پسند کرتے ہیں. اور جب آرمی ہاؤس سے ان کا جنازہ اٹھا کے وہاں صدر لے گئے، وہاں سے انہوں نے ایمبولینس میں ڈالا اور اس کو فیصل ایونیو پہ لے آئے اور فیصل مسجد لے جا رہے تھے، تو 1 کلومیٹر پیچھے اس کو اتار کر کندھا دیا، تو ہم بھی اتر کے ساتھ چلنے لگے. تو آپ یقین کریں جب میں نے دونوں طرف دیکھا، اور فیصل مسجد کے میناروں سے اتنے اونچے مینار ہیں کہ میرا خیال نہیں کہ انسان کوئی، آپ کسی کو 1 لاکھ روپے بھی دیں گے اوپر چڑھ جائے تو وہ چڑھے گا. اوپر تک لوگ چڑھے ہوئے تھے، اور دنیا ہی دنیا تھی. بالکل بالکل. مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے دیکھنا ہو، جی ہاں، کہ اس کے ایمان کا آپ نے حساب لگانا ہو، تو آپ اس کا جنازہ دیکھ لیں تو آپ کو جنازہ. بالکل بالکل. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے. میری عمر اس وقت 10-11 سال تھی، اور جب میں نے ٹیلی ویژن پر وہ جنازہ دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو مرد مومن، مرد حق کے جو نعرے لگتے ہیں وہ ایسے نہیں لگتے ہیں. اس کے پیچھے قوم ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے وہ قوم اتنی ساری پیچھے آئی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے والد صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
دو جنگیں لڑی ہیں اور آپ نے یقیناً ان کا وہ ٹینور جو ہے وہ دیکھا ہے، کیسے قوم کی وہ سپوت جو ان کی فیملیاں ہیں وہ سیکریفائزز کر رہی ہوتی ہیں اور برداشت کے مادے کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ذرا آپ روشنی فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو جہاد کا جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہے، ورنہ تو لڑنا اگر جہاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پھر آدمی کیوں لڑے گا؟ تنخواہ کے لیے لڑے گا کیا؟ آپ 15,000 18,000 20,000 روپے کے لیے سیاچن پہ چلے جائیں گے؟ یعنی کہ جہاں پر لکھا کہ آخری پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس سے اوپر جو ہے اللہ ہی ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ جس جذبے کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. لیکن جب وہ مجھے یاد ہے کہ 1965 اور 1971 دونوں دفعہ میرے والد بارڈر پہ تھے، اور مطلب ہمارا ان سے 65 میں تو رابطہ ہی بڑی مشکل سے ہوتا تھا. جب بالکل جنگ ختم ہو گئی تو پھر بھی ہفتے میں ایک دفعہ وہ یہ گھروں میں تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے ان دنوں میں، تو ہم سٹاف کالج کے ہیڈ کوارٹر میں جاتے تھے ان سے، اور ٹائم دیا جاتا تھا کہ اتنے بجے آئیں گے تو اتنے بجے بات ہوگی. وہ پہلے میسج دیتے تھے پھر ہم ان سے بات کریں. آپ یقین کریں کہ میری والدہ کو، مجھے، شاید میری بہنوں کو بھی ایک دفعہ بھی دل میں خوف نہیں آیا کہ شہادت ہو سکتی ہے. کہ بہت سے لوگوں کا پتہ لگ رہا تھا کہ وہ شہید ہو رہے ہیں. اور پھر جو جذبہ میں نے دیکھا ہے شہداء کی فیملی کا، کہ ہم تو ٹھیک ہے جب ہمیں اطلاع ملی ایک بہت بڑا شوق تھا، لیکن یقین کریں جب میں پاکستان پہنچا ہوں تو جس طرح سے لوگوں نے ہمیں گلے لگایا ہے، اور جس طرح سے لوگوں نے محبت دی ہے، اور جس طرح سے لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ یقین کریں کہ ایک دن بھی یعنی یہ احساس، یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس بات پہ فخر ہی ہوا کہ یار ہمارے والد نے اپنے ملک کے لیے جان دی. اور جتنے شہداء ہیں آپ یقین کریں کہ کئیوں کے تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، کئی جو ہیں ابھی بالکل نوجوان. اب یہ جوان جو شہید ہو رہے ہیں، اب کئی تو ایسے ہیں میں جانتا ہوں جن کو جو اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے پہلی پوسٹنگ ہی ان کو وہاں بارڈر پہ مل گئی اور وہیں شہید ہو گئے وہ. اور بہت سے والدین کو میں ملا ہوں، بڑا الحمدللہ ایک دکھ تو ہوتا ہے بچھڑنے کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ دیتا ہے، وہ ہمت دیتا ہے کہ انسان کے، میں نے ایسے بھی سنا کہ میری خواہش ہے کہ مطلب ان شہداء کے والدین نے مجھے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا اور بھی بچے ہوتے تو ہم پاکستان کے لیے ان کو قربان کریں. تو یہ جذبہ کسی اور قوم میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ریاض الحق صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، درسقرآن.com کے ویورز کے لیے آپ تشریف لے کر آئے. آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ہی، بہت شکریہ، اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے آج کے اس اہم دن پر. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے جب بھی کوئی موضوع ہوں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے. www.darsequran.com